یہ وہ کمرہ عدالت ہے جہاں آپ کا کوئی رتبہ کام نہیں آئے گا۔ یہاں آپ کا کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ یہاں آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا۔ یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہاں آپ جھوٹ نہیں بول سکیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے۔ اسی طرح ایک دن دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کہ کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ گھر کا خراب بستر ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ۔ غلط پاسورڈ سے تو موبائل بھی نہیں کھلتا، تو غلط اعمال سے جنت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ اگر انسانوں پر گزرنے والی کیفیات ان کے دل کے بجائے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن سے تم حسد کرتے ہو ان پر تمہیں رحم آتا، جن کو تم مغرور سمجھتے ہو ان پر تمہیں ترس آتا، اور جو تمہیں خوش نظر آتے ہیں آزمائشوں پر ان کا صبر دیکھ کر تم رو پڑتے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں، جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے، تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر کان تک بھی پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہزاروں باتیں وقت کی گرد میں گم ہو جاتی ہیں، مگر کسی ایک شخص کا ایک جملہ روح پر اس طرح نقش رہ جاتا ہے کہ سارے موسم بدل جائیں لیکن وہ لفظ نہیں بدلتے۔ یہی ایک جملہ ہماری آنکھوں کی نمی، ہمارے دل کی دھڑکن اور ہمارے بدلتے رویے کی وجہ بن جاتا ہے۔ بھولتی تو دنیا ہے، دل نہیں۔ دل اپنے زخموں اور اپنے سچ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اتنی محنت سے کپڑے دھو کر رسی پر سکھانے کے لیے ڈال کر مڑی ہی تھی کہ ایک دم رسی ٹوٹ گئی اور کپڑے نیچے گر گئے۔ بہت غصہ آیا، لیکن پھر خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی رسی کو چھوڑتے ہیں تو ایسے ہی گرتے ہیں اور گندے ہو جاتے ہیں۔ اللہ، کچھ لوگ صرف تیرے سہارے زندہ ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ، ان لوگوں کے دلوں میں سکون اتار دے۔ پتہ ہے اللہ، یہ دنیا بہت ظالم ہے اور لوگ جینے نہیں دیتے۔ خوش ہونے کی کوشش بھی کرے تو یہ دنیا ہونے نہیں دیتی۔ اسی لیے ایک تو ہی ہے جو ہم جیسوں کے دلوں میں سکون بھر سکتا ہے۔ لوگ غلط سمجھیں گے، برا کہیں گے، پیچھے باتیں کریں گے، تمہیں ٹوٹتا ہوا دیکھ کر وہ مزید دبائیں گے۔ دنیا کی فطرت ہی یہی ہے، لیکن اللہ ہمیشہ چپ رہ کر بھی تمہاری طرفداری کرتا ہے۔ بس اسی پر بھروسہ رکھو۔ لوگ بدل جائیں گے، رب نہیں۔ حاسد آنکھیں بہت خوفناک ہوتی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کون آپ سے چپکے سے نفرت کرتا ہے یا آپ کے زوال کی خواہش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اپنے بدلے اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم خود بدلہ لوگے تو صرف دنیا میں لوگے، اور اگر مجھ پر چھوڑ دو گے تو میں دنیا اور آخرت دونوں میں نہیں چھوڑوں گا۔ بدلے کی صلہ رحمی نہیں ہوتی، یعنی آپ سے اگر کوئی تعلق رکھے تو آپ اس سے تعلق رکھیں، یہ تو نارمل سی چیز ہے۔ اصل صلہ رحمی اس کے ساتھ ہوتی ہے جس نے آپ کا اگر دل دکھایا ہو، جس نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اس کے ساتھ اتنا تعلق رکھ لیں کہ اس کی غمی خوشی میں شریک ہو جائیں، تو یہ چیز آپ کو اس قابل کر دے گی کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انسان کی سب سے بڑی جنگ اپنے آپ سے ہوتی ہے۔
وہ جنگ جس میں کوئی تلوار نہیں، صرف خاموشی، آنسو اور وہ سوال ہوتے ہیں جن کا جواب صرف دل جانتا ہے۔ ہم دوسروں سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں مگر خود سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے کیونکہ اس میں کوئی شور نہیں ہوتا، صرف اندر کا سکوت ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ دنیا چھوڑ گئے لیکن ان کے کردار نے انہیں زندہ رکھا۔ کچھ لوگ اب بھی زندہ ہیں مگر ان کے کردار نے انہیں مردہ بنا دیا ہے۔ کچھ ایسے کنویں ضرور کھودیں جن کا پانی آپ نے نہیں پینا، اور کچھ ایسے درخت لگائیں جن کی چھاؤں میں آپ نے نہیں بیٹھنا۔ مطلب لوگوں کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کریں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے۔ وقت کبھی چلتا نہیں، یہ تو صرف تصویریں بدلتا ہے۔ ایک ہی انسان کو خوشی میں بھی دیکھتا ہے اور روتے ہوئے بھی، لیکن وقت کے پاس جادو ہے، یہ دکھ دیتا ہے مگر ساتھ ہی انسان کو برداشت کرنے کا ہنر بھی سکھا دیتا ہے۔ تمہاری قیمت تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ 4 لوگ جو کہتے ہیں وہ ان کی عقل کا معیار ہے۔ لوگوں کی رائے تو بس ان کے ظرف کی گواہی ہوتی ہے، ہماری حقیقت نہیں۔ یہ دنیا ہمارے خیالات کا عکس ہے۔ اگر ہم محبت کرنا چاہیں تو ہمیں محبت کرنے کے سینکڑوں راستے ملیں گے، اور ان راستوں میں محبت کے لیے ہزاروں پھول کھلے ہوں گے۔ اور اگر ہم نفرت کرنا چاہیں گے تو ہمیں لاکھوں ہتھیار خود بخود مل جائیں گے۔ اس انتظار میں مت رہیں کہ کوئی دوسرا آپ کو روشن کرے گا، یہاں سب کو اپنی پڑی ہے۔ خود کو خود روشن کیجیے تاکہ آپ کی روشنی دوسروں کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکے۔ کچھ راستے ہمیں تھکا دیتے ہیں، کچھ راستے ہمیں بدل دیتے ہیں، مگر سب سے اذیت ناک وہ راستے ہوتے ہیں جہاں واپس مڑنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا I can feel your pain، بالکل غلط کہتے ہیں۔ I'm not agree with them، کیونکہ اپنی تکلیف تو اپنی ہی ہوتی ہے، اور اس تکلیف کو تو کوئی مر کر بھی محسوس نہیں کر سکتا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔